ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں اول تاخیر آپ شامل رہیں تو بہت سے دینی شرعی سوالات، ان کے جوابات سیکھنے کو ملیں گے، علم میں بھی فائدہ ہوگا، علم دین میں اضافہ ہوگا۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مفتی محمد کفیل رضا عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج جناب؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے ناظرین کے سوالات کی طرف۔ میرا نام عبدالغفار عطاری ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ قبرستانوں میں جگہ بھر جاتی ہے تو پرانی قبریں ہیں، اس میں مردے کو دفن کرنا کیسا ہے؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک مرتبہ جب ایک قبر کے اندر کسی بھی شخص کو دفن کر دیا گیا تو اب اس قبر کو دوبارہ کھولنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب آپ قبر کے اندر مردے کی تدفین کر دیتے ہیں تو برزخ کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، تو اب ان معاملات کے اوپر جو ہے وہ اطلاع پانا یا اس میں جو ہے وہ دخل اندازی جو ہے وہ کسی بھی طور پر کرنا، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک قبر میں جب مردے کی تدفین ہو گئی تو اب اس میں دوسرا مردہ آپ دفن نہیں کر سکتے، چاہے پہلے مردے کی تدفین کو کئی سو سال ہی کیوں نہ گزر گئے ہوں۔ اچھا، بہت زیادہ پرانی قبر بھی؟ بہت زیادہ پرانی قبر۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جناب جس قبر کے اندر جناب جو ہے وہ ہڈیاں ہی رہ گئی ہوں گی تو ہم بہت پرانی ہو گئی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ تدفین کر دیتے ہیں، یا لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی دوسرے کی قبر میں نہیں کر سکتے، اگر کوئی اپنا ہی عزیز یا رشتہ دار ہے تو ہم کر سکتے ہیں۔ جیسے والد کی قبر ہے تو اب وہ سوچتے ہیں کہ بھئی والدہ کا انتقال کافی عرصے بعد ہوا ہے تو والد کی قبر کے اندر بچوں کی اجازت سے ہی تدفین کر دیں۔ اچھا، بعض جگہ بلکہ حتیٰ کہ یوں بھی ہے کہ قبرستان کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے بھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کسی اور کی قبر کو نہیں لے سکتے، ہاں جو قبر جس کی قبر ہے اس کے اہل خانہ اگر اجازت دیں تو ہم ان کی اجازت کے اوپر آپ کو یہ قبر دوبارہ جو ہے وہ کھود کر دے دیں گے آپ کے نئے مردے کے لیے۔ تو یہ ساری باتوں کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ اہل خانہ کی اجازت ہو یا نہیں، چاہے جو ہے وہ قبرستان انتظامیہ کی اجازت ہو یا نہیں، چاہے قبر نئی ہو چاہے قبر پرانی ہو، تو ایسا کرنا جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تو بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے چاہیے یہ کہ نئی قبر ہی جو ہے کا اہتمام کیا جائے۔ اب اس وقت اس میں کئی دفعہ یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بھئی بڑے بڑے شہر ہیں، نئی قبریں جو ہے وہ کہاں سے آئیں گی؟ تو دیکھیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو کہ دین اسلام کی بنیادی سمجھیں کہ اوقاف میں شمار ہوتی ہیں، کہ جس کو وقف کیا جاتا رہا ہے زمانے سے اور وہ قیامت تک جو ہے وہ وقف ہوتی رہیں گی۔ ان میں جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے، تو اسی طرح قبرستان بھی ہے، تو قبرستان بھی باقاعدہ وقف کیے جاتے ہیں اور ان کے باقاعدہ اوقاف کے اپنے پورے مسائل جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو چاہیے یہ کہ جہاں بھی نئے شہر، نئی آبادیاں، نئی کالونیز، نئی سوسائٹیز جو ہے وہ بن رہی ہیں، جہاں اس کے اندر آپ پارک کا اور دیگر اس طرح کی فیسلٹیز کا اہتمام جو ہے وہ کرتے ہیں،
وہیں پہ آپ کو قبرستان کی فیسلٹی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور ایسی جگہوں کے اوپر قبرستان کے لیے جگہ حکومتی سطح پر بھی مختص ہونی چاہیے، اور لوگوں کو بھی انفرادی طور کے اوپر اس کام کے لیے جگہ وقف کرنی چاہیے۔ اور یعنی یہ بھی وقف ایک ثواب کا کام ہے۔ ثواب کا کام ہے، اور وقف جو ہے وہ تا قیامت ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک۔ کیونکہ وقف جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی ملک پر ہی ہوتی ہے۔ ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ مسلمانوں میں یہ رجحان ہے کہ مساجد جو ہے وہ بناتے ہیں۔ کئی جگہوں کے اوپر آپ دیکھیں، آپ اپنے علاقوں میں دیکھ لیں، بس اوقات پہلے کتنی مساجد تھیں، اب جو ہے وہ مساجد جو ہے وہ اس کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ تو اسی طریقے سے قبرستان بنانا، قبرستان کے لیے جگہ وقف کرنا، یہ بھی ثواب کا جو ہے وہ کام ہے، اور صدقہ جاریہ کے اندر جو ہے وہ اسے شمار کیا گیا۔ تو بالکل اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو مخیر حضرات ہیں انہیں بھی قبرستان کے لیے جگہ جو ہے وہ وقف کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ حکومتی سطح کے اوپر بھی قبرستان کے لیے جگہ متعین کرنی چاہیے، تاکہ وہاں پر تدفین ہو۔ اور جو پرانے قبرستان اس طرح کے ہو جائیں کہ وہ مکمل طور پر فل ہو گئے ہوں، اب ان میں جگہ نہ ہو، تو وہاں پر بالکل نئی جو ہے وہ قبر بننے پر یا بنانے پر جو ہے وہ پابندی ہونی چاہیے۔ ابھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے بھی کہا کہ نئی سوسائٹیز میں جب اتنی آبادی بڑھ رہی ہے تو ظاہر ہے اس معاشرے میں ہاسپٹل بھی بڑھ رہے ہیں، اسکول بھی بڑھ رہے ہیں، کالجز بھی بڑھ رہے ہیں، دیگر ادارے بھی بڑھ رہے ہیں، تو قبرستانوں کی جگہ میں بھی وسعت ہونی چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ وسعت بھی ہے، نئی نئی جگہیں الاٹ کی ہوئی ہیں کہ فلاں جگہ چلے جائیں، فلاں مقام پہ چلے جائیں، لیکن یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے سب سے زیادہ کہ جو لوگ ایک خاص علاقے میں رہ رہے ہیں اور وہ اپنے اسی خاص علاقے کے متصل جہاں بھی قبرستان ہے اور اس میں چونکہ ان کے آباء و اجداد یا دادا دادی نانا نانی سب رشتہ دار ہیں، تو اب یہ ایک جو جذبہ یا ایک شوق لوگوں کو ہے کہ ہمارے چونکہ سارے وہیں ہیں، خاندانی قبرستان میں ہم جو ہے وہ خاندانی قبرستان ہیں یا خاندان کے اتنے لوگ چونکہ وہاں ہیں تو ہم آگے نہیں جا سکتے۔ اچھا، دو طرح کے عذر ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اصالہ ثواب کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کی قبروں پہ زیارت کرنے جائیں گے، اگر دور الگ جائیں گے، سے کوئی ہو جائے گا تو پھر اس کے فاتحہ پڑھنے کون جائے گا؟ الگ سے جانا پڑے گا، الگ سے جانا پڑے گا، یا انتقال کے کچھ دن بعد تو لگاتار جاتے ہیں نا، بعض جسے 40 دن سمجھتے ہیں، بعض 20 دن 10 دن سمجھتے ہیں، اگرچہ کوئی شرعی قید نہیں ہے کہ آپ کتنے دن جائیں گے، ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، میت کو انسیت ملتی ہے، لیکن جو جاتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن اگر اس میں تعداد میں بھی کوئی فرق آتا ہے، چلیں اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ تو یہ جو ایک لوگوں کے اندر رجحان ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ مجھے جیسے کسی نے کہا کہ بھئی فلاں قبرستان میں ہم نے جو ہے وہ اپنے والد کو جو ہے وہ دفن کرنا ہے، وہ کیوں؟ انہوں نے کہا وہ قبرستان نا راستے میں آتا ہے، اچھا، یعنی مین شاہراہ کے بیچ میں آتا ہے، یعنی تو بھئی گزرتے ہوئے لوگ جو ہے وہ فاتحہ اصالہ ثواب جو ہے وہ کرتے رہیں اچھا، گے۔ اور لوگ دوسرے عام لوگ بھی، ہوں، اور یعنی ایک ہوتا ہے نا تھوڑا سا ہٹ کے اندر کی طرف ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مین جو ہے وہ شاہراہ کے اوپر جو ہے وہ آ گیا، تو اچھا ایک یہ دوسرا ہے کہ ہم بھی روز وہیں سے گزرتے ہیں، تو یوں ہم بھی جو ہے وہ فاتحہ اور اصالہ ثواب جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ تو اس طرح کے مختلف جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ عذر کر عذر بیان کر رہے ہوتے ہیں یا وجہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان تمام باتوں کی کوئی بھی جو ہے وہ حقیقت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ایصال ثواب تو ایک روحانی طور پر آپ کا چیز کو پہنچانا ہے، وہ آپ گھر سے بھی جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں۔ کہ آپ قبرستان جاتے ہیں تو میت آپ کو پہچانتی ہے، اور جب میت آپ کو پہچانتی ہے، آپ کے آنے سے خوش ہوتی ہے، یہ تمام باتیں اپنی جگہ ہیں۔ یہ قبرستان جانے کا فائدہ جانے والے کو بھی ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ عبرت ہے، اور وہاں جو مرحومین ہیں ان کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے اہل خانہ میں سے کوئی جو ہے وہ ہم سے ملاقات کے لیے فاتحہ اور اصالہ ثواب کے لیے جو ہے وہ آیا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کام کے لیے آپ جو ہے وہ کوئی گناہ کام جو ہے وہ کریں، یہ ایک اضافی بینیفٹ تو ہے، لیکن یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے آپ کے اوپر۔ تو لہٰذا اس بات کے لیے صرف کہ جناب جو ہے وہ اگر ہم اپنے والد یا والدہ کو وہاں دفن کر دیں گے جہاں نئی قبر مل رہی ہے تو فاتحہ کے لیے کون جائے گا؟ تو دیکھیں آج آپ جا رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کی اگر ایک یا دو نسلیں جو ہے وہ گزر جائیں گی تو پھر کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا پیچھے دادا کی یا پردادا کی قبر جو ہے وہ کون سی ہے۔ تو اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں شریعت مطہرہ کے اصولوں پر جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا بھی اور آخرت سے متعلق بھی جو چیزیں ہیں اسے سر انجام دینا چاہیے۔ تو اس کے اندر مرنے والوں کو بھی، یعنی کہ جو لوگ حیات ہیں، پتہ ہے بوڑھے ہیں یا ویسے بھی ہے، ان کو بھی یہ وصیتیں اس طرح کی کرنی چاہیے کہ بیٹا ہمیں جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کر دینا کہ تم فاتحہ پڑھنے کے لیے فقط ہمیں جو ہے وہ دوسری قبر کے اندر جو ہے وہ ہماری تدفین کر دو،
بلکہ ہماری تدفین جو ہے وہ تم جہاں نئی قبر ملے وہاں پر تم جو ہے وہ کر دو، پھر بھلے اپنی آسانی کے مطابق جب آنا چاہو آؤ، ورنہ گھر سے فاتحہ اور اصالہ ثواب جو ہے وہ کرو۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس وصیت ہوتی ہے جی، کہ مجھے وہی میرے والد کی قبر میں والد کی دینا۔ قبر میں ڈالنا ہے یا ان کے دادا۔ برابر میں ہی جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ چاہیے مجھے، اور وہ پھر برابر والی جگہ کے لیے پھر جو زبردستی جو ہے وہ انہیں کرنی پڑتی ہے، وہ گورکنوں کو پیسے دے کے دوسروں کی قبر بھی ویسا اوقات جو ہے وہ کھدوا رہے ہوتے ہیں، تو ایسا کرنا جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو فاتحہ اور اصالہ ثواب کریں، اس کے لیے اپنے مرحومین کی قبر پر بھی جائیں آپ، لیکن اس کے لیے کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جو کل قیامت میں آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہو یا آپ کے مرحوم کے لیے شرمندگی کا باعث ہو۔ جی مزید سوال۔ عشر کے حساب سے میں مسئلہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم زمین لے لیتے ہیں ٹھیکے پہ بول لیں یا اس کو کرائے پہ بول لیں، سالانہ ہم اس کا 1.5 لاکھ روپیہ مالک کو پے کرتے ہیں، اور جب فصل تیار ہوتی ہے اس کا ہم نے عشر نکالنا ہوتا ہے، کیا اس کا عشر ہم نے اس کا ٹھیکہ 1.5 لاکھ نکال کے پر ایکڑ کے حساب سے نکالنا ہے، یا یہ عشر اس مالک نے ادا کرنا ہے، یا ٹوٹل جو بھی اس کی ایوریج ہوگی پیداوار آئے گی اس کا سارا حساب نکال کے ہم نے عشر ادا کرنا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی چاہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسرا یہ تھا کہ اگر ایک بندہ قرض خواہ ہے، اس کے اوپر قرضہ ہے، کیا وہ بھی عشر پورا ہی نکالے گا یا اس کے پہلے اپنا قرض ادا کرے پھر اس کے لیے انتظام کرے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ عشر سے متعلق، عشر فصل کی زکوٰۃ کو کہتے ہیں، آسان لفظوں میں اگر کہیں تو یہ ان سے متعلق یہ سوال ہے، تو اس پہ گفتگو سنتے ہیں۔ انہوں نے کچھ جیسے کہا زمین ہم نے لی ہوئی ہے 1.5 لاکھ جی، روپے ہم نے اس کا وہ بھی دینا ہے، پہلے اس پہ کر لیتے پھر قرضے والی بات پہ کرتے۔ دیکھیں عشر جو ہے وہ پیداوار پر ہوتا ہے، اور پیداوار پر جو عشر لازم ہوتا ہے وہ اخراجات نکال کر نہیں ہوتا، بلکہ وہ کل پیداوار پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ پر جو بھی خرچہ ہوگا وہ عشر نکالنے کے بعد جو ہے وہ آپ اخراجات نکالیں گے۔ تو اگر آپ نے رینٹ کے اوپر جو ہے وہ جگہ لی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مثال کے طور پہ فصل ہوئی ہے وہی ہے 10 لاکھ روپے کی، تو آپ پہلے جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے اس میں سے نکال کے بقیہ 8.5 لاکھ پر عشر دیں گے، ایسا نہیں، بلکہ آپ ٹوٹل 10 لاکھ کے اوپر جو ہے وہ عشر دیں گے۔ اور یہ صرف یہی خرچہ نہیں، دیگر جو بھی خرچے جو ہے وہ ہو رہے ہیں، وہ بیج بونے کے ہو رہے ہیں، وہ جو ہے وہ کٹائی کے ہو رہے ہیں، یا وہ فصل کی دیکھ بھال کے ہو رہے ہیں، یا آپ نے اس کے لیے ملازم رکھے ہوئے ہیں، یا آپ اس کا جو پانی ہے نہری پانی سے آپ جو ہے اسے سیراب کر رہے ہیں، اس کا آپ آبیانہ جو ہے وہ دے رہے ہیں، یا اس طرح کی جو بھی ہے آپ اسپرے کر رہے ہیں، تو جو کچھ بھی اخراجات ہیں کوئی بھی خرچہ مائنس نہیں ہوگا، بلکہ سب سے پہلے کل فصل کے اوپر جو ہے وہ عشر لازم ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی یہ سارا کچھ یہ جو ہے وہ ہے۔ اچھا، اب عشر کے اندر 2 چیزیں بیان کی گئیں کہ عشر جو ہے وہ 10% ہوتا ہے اور 5% ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ تو اگر سال کا اکثر حصہ جو ہے وہ سیرابی جو ہے وہ قدرتی پانی سے ہوئی ہے، نہر کے پانی سے، بارش کے پانی سے، تو ایسی صورت کے اندر 10% عشر لازم ہوگا۔ اور اگر جو ہے وہ آپ نے سال کا اکثر حصہ جو ہے وہ اس کو ٹیوب ویل سے یا جناب کنویں کے پانی سے جو ہے وہ سیراب کیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر 5% جو ہے وہ عشر لازم ہوگا۔ تو یہ تو فرق ہے، لیکن اخراجات دونوں میں نہیں نکلیں گے، بلکہ کل پیداوار کے اوپر جو ہے وہ عشر لازم ہوگا۔ تو یہاں پر زکوٰۃ اور دیگر چیزوں کے اندر جو فرق ہے ان کے اندر یہ فرق بھی ہے۔ اچھا، یعنی 10واں اور 20واں 10واں اور یا 20ویں کا ایک 10%؟ تو ہاں 10واں اور جو 20واں ہے وہ در حقیقت 5% بن جاتا ہے۔ وہ کیسے 20واں ہے اور 5%؟ جی، وہ اور یعنی 10واں 20واں حصہ جو ہے وہ بنتا ہے، لیکن پرسنٹیج کے اندر جو ہے وہ 5% جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ یعنی اس کو نکالنے کا کیا طریقہ ہوگا، کیا کریں گے؟ ہاں، کل جو آپ کا جو ہے وہ مال ہے اس کو آپ 20 پہ جب تقسیم کریں گے تو جو ہے وہ 5% جو ہے وہ نکل جائے گا، اور 10ویں 10 پہ تقسیم کریں گے تو جو ہے وہ 10واں حصہ جو ہے وہ نکل جائے گا۔ تو ایک تو فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ 2.5% لازم ہوتی ہے، جبکہ یہاں پر جو ہے وہ 10% اور 5% کی طرف جو وہ چلا جاتا ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کے اعتبار سے یوں تو دونوں سیم ہے کہ زکوٰۃ میں بھی آپ اصل مال نہیں نکالتے، ایسا نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ میں اگر نصاب ہے تو آپ بولیں نصاب کو ہٹا کے بقیہ جو نصاب سے اوپر مال ہے اس پہ زکوٰۃ دیں گے، نہیں، بلکہ آپ دونوں پر ہی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر مثال پر نصاب 5 لاکھ ہے اور آپ کے پاس 10 لاکھ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اوپر کے 5 لاکھ پر زکوٰۃ دیں گے، بلکہ ٹوٹل 10 لاکھ کے اوپر ہی جو ہے آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ سارے اخراجات اور یہ سب چیزیں کچھ بھی معنی سے نہیں کرنا، جو بھی فصل اتری پہلے عشر ادا کریں، پھر اپنے یہ اخراجات
اور جو زمین کا ٹھیکہ دینا ہے وہ بھی بعد میں دے گا، وہ بھی جو ہے وہ بعد میں دیا جائے یعنی گا۔ وہ سب کچھ یہ ادا کریں گے۔ اچھا، انہوں نے ساتھ ساتھ قرضے کا بھی کہا، تو قرض کا کیا کہیں گے آپ؟ جی، قرض کے اندر اس میں اور زکوٰۃ میں فرق ہے۔ زکوٰۃ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر قرضہ ہوتا ہے تو پہلے وہ قرضہ مائنس کرتا ہے اور پھر جو بقیہ مال بچتا ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، جبکہ وہ نصاب کی مقدار میں ہو۔ یہاں پر دو باتیں دیکھیں، یاد رکھیں کہ زکوٰۃ اور عشر میں بعض چیزوں کے اعتبار سے فرق ہے۔ جیسے ایک فرق تو ہم نے پرسنٹیج کے اعتبار سے بتایا کہ زکوٰۃ کتنی لازم ہوتی ہے، 2.5%، اور عشر جو ہے وہ 10% یا 5% ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک مخصوص مقدار، نصاب کی مقدار میں مال موجود ہوتا ہے تو لازم ہوتی ہے، اس سے کم ہوتا ہے تو نہیں ہوتی، جبکہ عشر میں ایسا نہیں۔ عشر میں جو بھی پیداوار ہے، جتنی بھی پیداوار ہے، آپ کو اس کے اوپر عشر کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ جناب جو ہے اس کی کوئی نصاب ہے کہ اتنے کلو جو ہے وہ پیدا ہوا تو آپ جو ہے وہ دیں گے ورنہ نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایک تو یہ۔ دوسرا، زکوٰۃ میں پہلے آپ قرض مائنس کرتے ہیں، اس کے بعد بقیہ جو آپ کے پاس مال ہوتا ہے اس کے اوپر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، جبکہ عشر میں ایسا نہیں ہے۔ عشر کے اندر آپ قرض کو مائنس نہیں کرتے، اگرچہ اس شخص کے اوپر قرضہ ہو، جب بھی بہرحال اسے جو ہے وہ عشر ادا کرنا ہی ہوگا، جو بھی عشر اس کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ جی، مزید سوال۔ دعائے قنوت اگر نہیں پڑھی گئی تو اس کا کوئی مسئلہ بتائیں، اور یہ صحیح ہے کہ وہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد، آیت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کر کے پھر دعائے قنوت پڑھی جائے گی؟ اور اگر دعائے قنوت میں نے نہیں پڑھی اور میں سجدہ میں چلا گیا تو اس کے لیے سجدہ صحیح کرنا ہوگا یا نہیں؟ جی، دعائے قنوت نہیں پڑھی تو کیا حکم ہے؟ بقیہ جو انہوں نے کہا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اور درست طریقہ تو یہی ہے کہ وطر کی تیسری رکعت کے اندر جب آپ کھڑے ہوں گے تو اولاً تو دوسری رکعت کے اوپر آپ سلام نہیں پھیریں گے، بلکہ دوسری رکعت پہ آپ صرف قاعدہ کریں گے، التحیات تک پڑھیں گے، درود ابراہیمی بھی نہیں پڑھیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ میں کوئی سورت ملائیں گے، اس کے بعد آپ تکبیر قنوت کہیں گے اور پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھیں گے۔ تو اگر کسی شخص نے دعائے قنوت نہیں پڑھی اور وہ رکوع میں چلا گیا، تو اگر اسے رکوع میں جا کر یاد آیا کہ میری دعائے قنوت رہ گئی ہے، تو اب اسے واپس کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو پھر وتر کی نماز اس کو دہرانی ہوگی، ریپیٹ کرنی ہوگی۔ جی، مزید سوال۔ جی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ محرم میں نے ایک روزہ رکھا ہے تو دوسرا روزہ میں اب رکھ سکتا ہوں؟ اچھا، یہ 9 اور 10 محرم کی یہ شاید بات کر رہے ہیں کہ ایک روزہ رکھا ہے تو دوسرا اب رکھنا ہے، تو یہ کیا ایسا ہی ہے؟ ہاں، تو روزہ رکھنا کوئی یوں نہیں ہے کہ جناب وہ آپ کے اوپر لازم ہو گیا یا فرض ہے یا اس کی قضا ضروری ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ تو 10 کے ساتھ 9 کا رکھ لو یا 10 کے ساتھ 11 کا جو ہے وہ رکھ لے، لیکن اگر کسی نے صرف ایک دن کا بھی روزہ رکھا تو گناہ نہیں ہے اور اس کی جگہ پر اب یا بعد میں کوئی دوسرا روزہ رکھنا لازم نہیں ہے۔ جی، ہاں، یہ پوچھنا ہے کہ امام صاحب جب یہ صدر صاحب کا اسلام پھیرے گا تو کیا مقتدی بھی اسلام پھیریں گے یا وہ نہیں پھیریں گے؟ جو مقتدی امام کے ساتھ شامل ہیں شروع سے، تو وہ جو ہے وہ سلام بھی پھیریں گے، اور اس کے بعد امام جب سجدہ سہو کے لیے تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائے گا تو وہ بھی جائیں گے۔ لیکن جو مقتدی مسبوق ہیں، یعنی ان کی 1-2 رکعتیں جو ہے وہ رہ گئی ہیں، تو وہ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیریں گے، بلکہ وہ بغیر سلام پھیرے جب امام اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے گا تو وہ امام کے ساتھ سجدے میں چلے جائیں گے۔ اچھا، غلطیاں بعض اوقات نا واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک تو غلطی وہ ہوتی کہ امام کی غلطی واضح نہیں ہوتی، تشہد میں دوسری رکعت کے میں انہوں نے آگے درود پڑھنا شروع کر دیا تھا یا کچھ بہت زیادہ دیر ہو جائے تو واضح ہو جاتی، لیکن نارمل واضح نہیں ہوتی، یا لقمہ آتا ہے تو واضح ہو جاتی۔ جہاں غلطی واضح ہو جاتی اور لوگوں کو پتہ ہے یہ سلام سجدہ صاحب کا ہے، تو اس میں کئی لوگوں کو سوال پوچھتے ہوئے بھی دیکھا اور وہ کہتے ہیں سارے ہی ہم پھیرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ سجدہ صاحب کا سلام ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں مقتدی چلیں جو شروع سے شامل ہے وہ تو سلام پھیرے گا، اب جو مسبوق ہے جس کی رکعتیں رہتی ہیں لیکن وہ کہتا ہے مجھے پتہ تھا غلطی ہو گئی ہے، تو سلام انہوں نے سجدہ صاحب کا پھیرا ہے، میں بھی اسی نیت سے پھیر لوں، تو اس کو اجازت ہے؟ نہیں، جب بھی اس کو اجازت نہیں ہے، اس کے لیے یہی ہے کہ یہ جو ہے وہ سلام نہیں پھیرے گا، یہ اس کو سلام کی اجازت ہی نہیں ہے، تو یہ امام کے ساتھ جو ہے وہ انتظار ہی کرے گا۔ امام سلام پھیر کے جب امام جو ہے وہ تکبیر کہہ کر سجدے کی طرف جائے گا تو یہ سجدے کے ساتھ امام کے ساتھ سجدے میں شامل ہو۔ ٹھیک، جی مزید۔ میرا نام عبد الرحمن کمال سلطانی ہے۔ مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ سفر کے مہینے میں 1 تاریخ سے 13 تاریخ تک بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس کی شرعی حقیقت کیا ہے؟ جی، 13 تیزی یا کچھ اور ناموں سے، اور سفر کے مہینے میں پورا مہینہ ہی بعض اوقات، لیکن شروع کے اس کے 8-10 دن 15 دن اس میں لوگ زیادہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ماہ سفر سے متعلق زمانہ جاہلیت سے ہی جو ہے وہ یہ
نظریات تھے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور اسی لیے وہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ بہت سارے امور جو کہ ایک نئے کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے شادی کرنا یا جناب کوئی کاروبار کا آغاز کرنا یا سفر پہ جانا، وہ لوگ نہیں کرتے تھے اور بدشگونی لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس باطل نظریے کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ولا سفرا، اور سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو سفر بھی ایک عام مہینوں کی طرح ہی جو ہے وہ مہینہ ہے، تو اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں یا اس کے شروع کے 13 دن جو ہے وہ بھاری ہوتے ہیں، یہ تمام باتیں جو ہے وہ حقیقت کے برعکس ہیں، ان کا حقیقت سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان دنوں کو بھی عام دنوں کی طرح ہی گزارنا چاہیے۔ کئی لوگ ان ایام کے اندر صدقہ و خیرات کا اہتمام جو ہے وہ کرتے ہیں، چنے بسا اوقات جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں، یا سورہ مزمل شریف یا مختلف صورتوں کا گھروں پر ختم کرواتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر تو قرآن کریم کی کسی بھی صورت کا ختم کروانا، 40 کی تعداد میں پڑھنا یا پڑھوانا، یا ویسے صدقہ و خیرات کرنا، وہ چاہے چنے کریں یا کچھ بھی آپ کریں تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے، اور صدقہ کرنے سے ویسے بلائیں ٹلتی ہیں، یہ حدیث میں جو ہے وہ آیا ہے۔ لیکن اس نظریے کے ساتھ یہ سارے کام کرنا کہ جناب ماہ سفر میں یہ خاص بلائیں نازل ہوتی ہیں اور ان کو دور کرنے کے لیے ہم یہ عمل کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو اس لیے جب پتہ ہے کہ لوگ اس نظریے سے کرتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ اعمال اور افعال جو کہ اسی طور پر خاص ہیں، جیسے چنے جو ہے اب آپ بریانی ویسے تقسیم کروا دیں یا دال چاول تقسیم کروا دیں تو کسی کے ذہن میں نہیں آئے گا، لیکن وہ ایک ہے کہ جناب خاص چنے ہی جو ہے وہ انہوں نے تقسیم کرنے ہوتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، تاکہ بہرحال آہستہ آہستہ ولن تو بتا بھی ہم رہے ہیں لوگوں کو، لیکن ایک ہوتا ہے عمل کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ معاشرے سے اس چیز کا خاتمہ ہوتا ہے کہ بھئی جب وہ چیز ہوگی ہی نہیں ایک عرصے تک تو لوگوں کے ذہنوں سے وہ چیز جو ہے وہ مٹتی چلی جائے گی، اور بہرحال اس سے آگاہی بھی لوگوں کو دینی چاہیے کہ بھئی اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ ویسے صدقہ و خیرات کریں، لیکن اسے ماہ سفر سے متعلق یہ نظریہ رکھ کر کے اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں، یہ نظریہ درست نہیں۔ ٹھیک جی، مزید سوال۔ جمعے کا جب خطبہ پڑھا جا رہا ہو اس میں نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو اس وقت درود شریف ہو دل میں پڑھ سکتے ہیں یا دل میں بھی نہیں پڑھ سکتے، اور خطبتین بیٹھا جاتا ہے اس میں خاموش رہنا چاہیے یا وہاں پر دعا وغیرہ مانگ سکتے ہیں؟ جی، خطبے کے دوران نام پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نام مبارک، اس میں کچھ بعض تو جو پہلے اذان ہوتی ہے اس میں انگوٹھے بھی چومتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، اور خطبے میں بھی سن کر انگوٹھے تو نہیں چومتے عموماً لوگ، لیکن درود پاک کچھ پڑھ لیتے ہیں، کوئی دل میں پڑھتے ہیں۔ دونوں میں کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں جب امام جو ہے وہ خطبے کے لیے جو ہے وہ ممبر پر آیا تو اب جو ہے وہ اذان ثانی جو ہے وہ خطبے کی ہوتی ہے، تو خطبے کی اذان ثانی اور خطبہ دونوں ہی وہ سمجھیں کہ یعنی اذان ثانی بھی خطبے کے حکم میں ہی ہے، تو اس وقت کوئی بھی گفتگو یا کوئی بھی ذکر و اذکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی اس وقت سے شروع ہے۔ تو جیسے ہی امام خطبے کی اذان ہو رہی ہے تو آپ اذان کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ ٹھیک اسی طرح اذان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک نام نامی جب لیا جائے تو اس وقت انگوٹھے چومنا بھی منع ہے، اور اس وقت درود پاک بھی زبان سے پڑھنا منع ہے۔ اسی طرح دوران خطبہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک نام آتا ہے تو زبان سے درود پاک پڑھنا منع ہے۔ صحیح۔ ہاں، دل میں جو ہے وہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح دو خطبوں کے درمیان دعا کی بات کی گئی، جب امام بیٹھتا ہے خاموش ہو کر کچھ دیر کے لیے تو اس وقت بھی جو دعا مانگنی ہے وہ زبان سے نہیں مانگ سکتے، بلکہ وہ دعا بھی دل میں جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، وہ چاہے اپنے مادری زبان میں کریں، چاہے جو ہے وہ دعائے معصورہ جو ہے وہ آپ پڑھیں، لیکن وہ آپ دل میں ہی جو ہے وہ پڑھیں گے، زبان سے جو ہے وہ اس کی ادائیگی کی اجازت نہیں ہے۔ تو خطبے میں یا خطبے کی اذان میں درود پاک آپ زبان سے نہیں پڑھ سکتے، دل میں پڑھیں۔ یعنی مین حکمت یہ ہے کہ اس میں آدمی خطبے کی سماعت کی طرف لگا رہے، سماعت کی طرف توجہ اس کی رہے، اور کچھ لوگ تو ویسے ہی 2-4 منٹ یہ گزارنے کے لیے بعض وقت آنکھیں بند کر کے قصدن یعنی سونے کی طرف، بھلے وہ اس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وضو تو اپنا محفوظ رکھیں گے، بچا لیں گے، لیکن اب بے توجہی اتنی کہ اب 4-5 منٹ یہ گزارنا، یہ وقت گزارنا، تو اس میں وہ غنودگی میں کہہ لیں یا غنودگی نہ کہیں، بے توجہی کہہ لیں، تو وہ قصدن یہ ساری چیزیں، اس چیز کی طرف ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یار عربی ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے، ہمیں کیا سمجھ، تو لیکن یہ کہ آپ کو توجہ ہونی چاہیے، اس لیے کہا گیا کہ امام کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھنا جو ہے وہ یہ سنت ہے، آداب خطبہ میں سے بیان کیا گیا۔ تو
تو لہٰذا امام کی طرف متوجہ ہو کر بھی بیٹھیں اور اس خطبے کو جو ہے وہ آپ سنیں بھی، اور اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے اس کا ترجمہ بھی جو ہے وہ کہیں سے لے کر جو ہے وہ ایک مرتبہ یاد کر لیں، تو اس طرح جب امام جب خطبہ پڑھے گا تو آپ کو جو ہے وہ اس کے مفاہیم اور معنی بھی جو ہے وہ سمجھ میں آتے رہیں گے۔ عموماً آیات مبارکہ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا ترجمہ یا وہ چیزیں اگر اتنے سالوں سے سن رہے ہیں جی جی، تو اگر تھوڑی سی توجہ کریں، یا میں سمجھتا ہوں کسی دن امام صاحب سے بیٹھ جائیں کسی کی ایک ایک چیز بھی، تو آپ کو پورا وہ یاد ہو جائے گا ہو بھی جائے یہ گا۔ آیت پڑھی جا اور رہی ہے۔ عام طور پر ایک ہی خطبہ جو ہے وہ ائمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تقریباً ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر دفعہ جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ خطبہ ہوتا ہے کہ جس کو ان کو جو ہے یعنی وہ خطبہ ثانی جسے کہیں، یا وہ جو بیچ میں وقفہ کر کے اٹھ کے دوبارہ، تو وہ تو درود پاک پہ اس کا کافی حصہ مشتمل جی، ہوتا ہے، تو درود شریف، بلکہ شوق تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی ایسا درود شریف سیکھ لیں، پڑھ لیں، اس کو ہم حالت میں بھی پڑھیں گے تو کتنا یعنی ایک لطف والی ثواب جو بات ہے ہے۔ وہ ملے گا۔ تو اس کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارے دل بھی اس طرف لگے اور ہم توجہ کے ساتھ یہ سن بھی رہے ہوں۔ بڑی مبارک ٹائم ہوتا ہے، مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں، بلکہ امام جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں تو اسے تو دعاؤں کی قبولیت کا بھی ایک وہ وقت بیان کیا گیا۔ بعد میں یہ کہا کہ اذان ثانی سے لے کر جماعت کے ختم ہونے تک کہ ان میں کوئی مبارک گھڑی کے جس میں دعائیں قبولیت ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان دونوں کے درمیان جب بیٹھنا ہے دعا کی قبولیت کا ہے تو جمعے والے دن ایک ساتھ ہے۔ ہاں یہ بھی اقوال موجود ہے کہ وہ آخری ساتھ ہے جب سورج غروب ہو رہا ہو، تو اس سے تھوڑی دیر قبل کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں، پہلے کی گھڑیاں ہوتی ہیں، تو وہ مبارک ہوتی ہیں۔ اس لیے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے منقول کہ آپ اس ٹائم خاص دعا کا اہتمام کرتی اور اپنی کنیز وغیرہ سے اس چیز کی معلومات لیتی کہ سورج غروب ہو رہا ہے یا سورج اس طرف ڈھل رہا ہے، تو آپ دعا میں مشغول ہوتی۔ تو یہ مبارک عمل ہے، ہمیں بھی کرنے چاہیے، یہ وقت دعا میں گزرنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں جمعۃ المبارک کی خاص برکات ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ اچھا کفیل صاحب، یہاں یہ بات ہوئی خطبے کے دوران، اور یہ ہمارے یہاں جب فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو جب ختم شریف پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں نا، تو اس میں بھی ایک تعداد ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اب یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے نا، تو اس پہ بھی درود پڑھتے ہیں اور باقاعدہ انگوٹھے چومنا، درود پڑھنا، کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ دیکھیں، درود پاک پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام سن کر اس کو علماء نے جو ہے وہ واجب بھی جو ہے وہ قرار دیا، اور انگوٹھے چومنا ایک ہی مستحب عمل ہے حضور کی محبت میں، عشق کے اندر۔ مگر جب تلاوت قرآن کریم ہوگی تو اس وقت تلاوت کو سننا توجہ کے ساتھ اور خاموش رہنا، یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ فرض ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اس میں ختم فاتحہ پڑھی جا رہی، پھر بھی قرآن کی فرضیت کا حکم وہی ہے۔ قرآن چونکہ جو لوگ جمع ہیں وہ سارے سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اس فاتحہ کو ہی، تو لہٰذا ان سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس وقت خاموش بھی رہیں، تو کوئی ایسا عمل نہ کریں جو کہ توجہ کے ساتھ سننے کے منافی ہو۔ تو اس وقت انگوٹھے چومنا یا درود پاک پڑھنا، یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ درود پاک پڑھنا زبان سے گویا کہ خاموشی کے خلاف ہے، اور آپ کا یہ عمل کرنا یہ جو ہے وہ توجہ سے سننے کے جو ہے وہ خلاف ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس موقع کے اوپر اجازت نہیں ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں یا آپ جو ہے وہ انگوٹھے چومیں، تو لہٰذا اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ اور یہ صرف اس مقام پر نہیں، قرآن کریم میں ایک اور مقام پر جیسے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آیت طیبہ بھی ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ بھی اس مقام کے اوپر جو ہے وہ انگوٹھے نہیں چومے گا یا درود پاک نہیں پڑھے گا۔ ہاں ویسے اس کے علاوہ تلاوت قرآن کے علاوہ کوئی اور موقع آئے گا تو بالکل اس موقع کے اوپر جو ہے اور وہ خطبے والا موقع بھی نہ ہو تو بالکل اس کے اوپر آپ جو ہے وہ درود پاک بھی پڑھیں اور عشق و محبت کے ساتھ انگوٹھے بھی چومیں۔ جی ہاں، انگوٹھے چومنا جب اذان ہوتی ہے، نارمل اذان دی جا رہی ہے، بلکہ یہی جمعے کی اقامت بھی جب ہوگی تو کچھ لوگوں کو یہ اگر شبہ ہو کہ یہ تو ہم بالکل انگوٹھے پھر یوں ترک ہو جائیں گے یا چوم نہیں پائیں گے، تو یا اپنے اس عشق اور محبت کا اظہار نہیں ہو پا جائے گا، تو عشق اور محبت کا اظہار ظاہر ہے جہاں شریعت اجازت دے گی، اقامت ہے، تو ان کو بھی ملحوظ رکھنا ہے، تو اقامت میں چومیے، جمعے کی جو اقامت ہوگی اس میں چومیں، اور آپ انگوٹھے بھی چوم لیجئے اور دروشی بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کی اقامت کا بھی جواب دے رہے ہیں اور چوم بھی انگوٹھے رہے ہیں، تو یہ آپ کو فیضان مل جائے گا۔ جمعۃ المبارک کے بعد صلاۃ والسلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بادب طریقے سے کھڑے ہو کر تعظیماً یہ سب عمل کیے جاتے ہیں، تو آپ وہ بھی کریں، تو انشاءاللہ اس کی خاص برکتیں بھی پائیں گے۔
مزید سوال۔ میرا یہ سوال ہے کہ اپنے ذہن میں جان بوجھ کر خفیہ خیال لانے سے کیا بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے؟ تو اگر خارج ہو جاتا ہے اس کے توبہ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ذہن میں کفریہ باتیں سوچنا، لیکن کفریہ باتیں سوچنا یا خیال سوچنے سے کچھ بھی جو ہے وہ نہیں ہوتا جب تک کہ انسان جو ہے وہ اس چیز کا اظہار جو ہے وہ نہیں کرتا اپنے اقوال کے ذریعے سے، یعنی اپنی گفتگو کے ذریعے سے، یا افعال کے ذریعے سے، اپنے جو ہے وہ ایکشنز کے ذریعے سے کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کہ کفریہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ خیال جو سوچنا ہوتا ہے در حقیقت وہ خود سے سوچنا نہیں ہوتا۔ ایک بندہ مومن جب کسی بات کو اس کے دل میں خیال آتا ہے یا ذہن میں خیال آتا ہے اور وہ اس چیز کو زبان پر لانے سے بچتا ہے، اوائڈ کرتا ہے، یہی تو اس بات کی ایمان کی علامت ہے کہ وہ اس بات کو غلط سمجھ رہا ہے جبھی زبان سے نہیں کہہ رہا۔ تو یہ در حقیقت شیطان کی جانب سے ہی وسوسے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی قصداً جو ہے وہ معاذ اللہ جو ہے وہ کفر کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ خیال کی حد تک۔ جو جا رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ بے باک لوگ ہوتے ہیں، وہ تو زبان سے بھی کفریہ کلمات بک رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر تو کسی کو علم ہو یا نہ ہو، بہرحال جب زبان سے کوئی کفریہ کلمہ بکے گا تو وہ دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم خیالات کی بات کرتے ہیں تو خیالات در حقیقت وہ شیطان کی طرف سے وسوسوں کی صورت میں ہوتے ہیں، اور اسے جب انسان اپنے زبان سے نہیں کہتا تو ان خیالات پر کوئی حکم نہیں پڑتا۔ ہاں البتہ اس کے لیے چاہیے کہ توبہ اور استغفار کریں اور وسوسوں کا علاج جو ہے وہ کریں۔ وسوسے کا بنیادی علاج تو یہی ہے کہ اس وسوسے کی طرف توجہ نہ دی جائے، باقی اس کے روحانی علاج بھی جو ہے ہوتے ہیں۔ تو روحانی علاج امیر سنت کا رسالہ ہے وسوسے اور اس کا علاج، آپ اس کا مطالعہ کریں، اس میں بھی آپ کو اس کے علاج مل جائیں گے۔ اور میڈیکل کے اعتبار سے بھی بہرحال اس مرض کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو یوں میڈیکل کے اعتبار سے بھی جو شخص اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو تو اسے علاج کروانا چاہیے۔ وسوسوں کے بھی علاج میڈیکل کے طور پہ ہوتے ہیں؟ جی، وسوسوں کے بھی جو ہے باقاعدہ یہ ایک پوری جو ہے وہ میڈیکل کی جو ہے وہ ایک سمجھیں کہ نفسیاتی بیماری کے اندر اس کو جو ہے وہ شمار کیا گیا ہے، اور اس کا باقاعدہ علاج جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک عقیدے کے بارے میں وسوسے کچھ لوگ یہ اس میں پڑ جاتے ہیں، کسی بھی چیز کوئی مثلا پاکی ناپاکی، جی طہارت، پاکی ناپاکی کے بارے میں، طلاق کے بارے میں بعض کچھ لوگ جو ہے نیگیٹو وہ سوچتے جاتے ہی ہیں، رہتے ہیں، نیگیٹو جی سوچتے ہی منفی رہتے جو ہے وہ ہیں، سوچتے رہتے ہیں، اتنا خودکشی کے خیالات کی طرف جو ہے وہ ان کے ذہن جو ہے وہ جاتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح وہ تو ان سب کا بنیادی جو ہے وہ جو میڈیکل کی اصطلاح کے اندر وہ کہلاتا ہے، تو وہ ایک مرض ہے جس کا وہ باقاعدہ علاج جو ہے وہ کرتے ہیں، اور بہرحال روحانی علاج بھی کرنا چاہیے، اور بنیادی جو ایک مین چیز ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ ٹھیک جی، مزید سوال۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نماز میں قرات کی غلطی درست کر لی تو نماز ہو جائے گی؟ جی غلطی ہوگی تھی لیکن درست کر لی ساتھ۔ کوئی ایسی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے معنی فاسد ہو گیا، تو اب اگر آپ نے اسی رکعت میں وہ غلطی درست کر لی، آپ نے جو مثال کے طور پہ ایک آیت پڑھی، اس میں غلطی کی، اس سے اگلی آیت آپ نے پڑھی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپ کو یاد آ گیا کہ یار وہ غلط پڑھی تھی، اس کو آپ نے دوبارہ درست کر لیا، تو ایسی صورت میں تو نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو کی بھی حاجت نہیں۔ لیکن اگر وہ رکعت مکمل ہو گئی، آپ رکوع سجدے میں جو ہے وہ چلے گئے، تو اب اگرچہ آپ نے اگلی رکعت کے اندر اس غلطی کو درست کر لیا، جب بھی وہ نماز فاسد ہو گئی معنی فاسد ہونے کی وجہ سے، تو اب آپ کو نئے سرے سے دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اچھا، اس کا غلطی کا اندازہ کئی حفاظ ایسے ہوتے ہیں، یعنی رمضان شی میں تو عموماً اس طرح کی غلطیاں سامنے آتی رہتی ہیں، تو بعض حفاظ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ فوراً رکوع کر لیتے ہیں۔ اچھا، عام نماز میں بھی امام رکوع کر لیتے ہیں، اگر اس طرح کی غلطی یا اٹکن آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں اتنا تو ہو گیا کہ وہ پوری ہو جائے گی، لیکن وہ غلطی کس نوعیت کی ہے؟ تب رکوع کر لیا، اچھا سجدے میں گیا، یاد آ گیا، تو تراویح میں دیکھتے ہیں حافظ صاحب نے لقمہ دے دیا، ادھر خود یاد آ گیا، تو اگلی رکعت میں مطلب اس میں وہ غلطی اگر وہ دیکھیں غلطی ایسی ہے جس کی وجہ سے معنی فاسد ہو رہے ہیں، تو اب اگلی رکعت میں لقمہ لینے پر یا خود سے یاد آنے پر بھی آپ درست کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگی، وہ نماز فاسد ہو چکی ہے، آپ کو پھر نماز توڑ کر دوبارہ جو ہے وہ پڑھانی ہوگی، یا اگر آپ نے پڑھ بھی لی تو آپ کو اعلان کرنا ہوگا کہ بھئی یہ نماز دوبارہ پڑھائی جائے گی۔ تو اس بات کا ہاں بسا اوقات ہوتا ہے غلطی ایسی نہیں ہوتی جس سے معنی فاسد ہو رہا ہو، جیسے تراویح میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت بیچ میں چھوڑ دیا، دو چار آیتیں چھوڑ دی، متشابہ لگا ایک آیت سے، اور جناب اگلے صفحے پہ پہنچ گئے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ یار یہ کچھ چھوٹ رہا ہے، تو انہوں نے وہاں چھوڑ کے رکوع کر لیا، اور واپس سجدے میں یاد آیا یا جناب لقمہ دینے پر یاد آیا، اور پھر پیچھے سے وہ ساری آیتیں پڑھ لیں، تو اگر معنی فاسد نہیں ہو رہا تھا تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اب یہ اس کا فیصلہ بعض تو معنی بہت واضح ہوتے ہیں ناظرین کرام، جن کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، ائمہ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے معنی کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا، فساد ہے یا نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو کفیل صاحب اس پہ لکھا ہے کہ
بہت ماہر علماء کو جی ہر طرح کی یہ نشاندہی اور علم ہوتا ہے کہ اس میں فساد ہے اور اس میں فساد نہیں، کیونکہ بعض کو لگ رہا ہوتا ہے کہ معنی کچھ اور بن گیا، لیکن ضروری نہیں، کچھ اور بننے سے فاسد بھی ہو جائے گا، تو اس لیے یہ فیصلہ از خود نہیں کرنا چاہیے، یہ کسی عالم دین سے ہی یہ فیصلہ اور یہ شرعی مسئلہ پوچھ لینا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس ٹائم کوئی ایسا عالم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور لگ یہی رہا کہ یا تو فاسد ہو گئی ہے یا نہیں، تو پھر نماز پڑھ لینی چاہیے عافیت اسی میں، تاکہ بعد میں پوچھ لیں، پھر جو ہے وہ کیونکہ لوگ اعلان تو منتشر ہو جائیں گے۔ جی اعلان جو ہے وہ کر دیں، لیکن اب اس کے اندر پھر اس بات کا احتیاط کریں کہ پھر جو کوئی نیا مقتدی شامل ہو رہا ہے وہ نہ شامل نہ ہو، اعلان کر دیں کہ بھئی اس کے اندر جو ہے وہ کوئی نیا مقتدی شامل نہ ہو، کیونکہ اگر وہ نماز پہلے والی صحیح تھی تو پھر دوسری والی نفل ہو جائے گی، اور جب دوسری نفل ہوگی تو پھر کوئی فرض والا اگر اس میں شامل ہوگا تو اس کا فرض مکمل نہیں اچھا ہوگا۔ جماعت میں چلیں، اس کی اور مسائل ہیں، اس کے لیے تو ہم کہیں گے آپ کو دارالحدیث اہل سنت کے اس نمبر پر آپ رابطہ کیجئے، لیکن آپ اپنی انفرادی نمازیں تو اس کو تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ اس کو احاطہ کر لیں، اس کو دہرا لیں، پھر آپ رہنمائی بھی لے لیں۔ دارالحدیث اہل سنت کا یہ نمبر اپنے پاس رکھیں، مقصد یہی ہے کہ رہنمائی حاصل کرتے ہوئے دینی مسائل احکامات سیکھ کر سمجھ کر درست عمل کریں گے، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، علم دین کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو درست طریقے سے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کی بھی توفیق دے، کیونکہ عمل کریں گے ثواب بھی ملے گا، علم دین ساتھ ساتھ حاصل کرتے رہیں گے، علم کے اپنی برکتیں یہ ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی سعادتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔